يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ سیاح لامقام سرور انس و جاں شاہد ما طغیٰ رازدار ما اوحا سر الاسرار سید الابرار احمد مختار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج چاند کی 22 جمادی الاخری ہے اور آج کے دن افضل البشر بعد الانبیاء جانشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ساکن بیزار مصطفیٰ ناشر اقوال مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ برحق اول آپ کا یوم وصال ہے۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر لوگ اپنی اپنی محبت اپنے اپنے انداز کے اندر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے اوصاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اللہ تبارک و تعالی جہنم سے سب سے زیادہ جو متقی آدمی ہے اس کو دور فرمائے گا۔ تو سب سے زیادہ متقی آدمی مفسرین فرماتے کہ یہ آیا مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ جس وقت آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ یہ کہتے کہ آپ ان غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہیں، یا پتہ نہیں ان کے آپ کے اوپر کوئی احسانات ہیں۔
تب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 30واں پارہ سورہ لیل پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ عِندَهُ تُجْزَىٰ، کہ کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کے احسان ابو بکر صدیق کے اوپر ہوں اور وہ احسان کو اتارنے کے لیے غلاموں کو آزاد کر رہے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور کمالات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غار کے بھی ساتھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ ایک ترتیب ہے کہ سب سے افضل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں مخلوق کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ مقرب جو فرشتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ حضرت سیدنا جبریل امین، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل اور سیدنا عزرائیل علیہم السلام، یہ جو اللہ کے فرشتے ہیں یہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انبیاء کے بعد ان سے افضل کوئی ہے تو یہ اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہیں اور مخلوق میں نبیوں سے، انسانوں میں نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ پھر آپ کے بعد خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر آپ کے بعد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر ان خلفائے راشدین کے بعد جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کے بعد جو بدر کے اندر صحابہ شریک ہوئے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر اہل بدر کے بعد جو احد شریف کے اندر صحابہ شریک ہوئے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر احد شریف کے بعد جو اہل بیعت رضوان ہیں، یعنی صلح حدیبیہ میں جنہوں نے بیعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو 1400 صحابہ کرام تھے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو ہمارا یہ موضوع ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں۔ اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں۔ آج صبح بھی میں درس دیتے ہوئے یہ بیان کر رہا تھا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری کے ایام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ کے آخری ایام کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار فرمایا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، عرض کی گئی یا رسول اللہ جب وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے تو وہ اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سکیں گے شدت غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اور وہ بڑے نرم دل ہیں، نماز کے اندر تلاوت نہیں کر سکیں گے۔ تو یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کسی اور کو کہیں۔
تو حضور علیہ السلام نے ہر مرتبہ یہی فرمایا تھا کہ ابو بکر صدیق سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہ جمعرات کی عشاء کی نماز تھی، میں نے آج بھی صبح درس میں بتایا، پھر جمعے کی 5 نمازیں، پھر ہفتے کی 5 نمازیں، پھر اتوار کی 5 نمازیں، پھر پیر والے دن فجر کی نماز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے، اور پیر والے دن ہی ظہر سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بظاہر دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے امامت کے لیے آگے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دین کے جو معاملات ہیں، دین کے معاملات، نماز، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارا امام بنایا ہے، تو ہم نے آپ کو اپنے دنیا کے جو معاملات ہیں خلافت کا، اس کے اندر اپنا جو ہے وہ امام مقرر کر لیا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مانتے ہیں کہ آپ مولا ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں جو ہیں وہ بھی ماننی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد بن حنفیہ۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی شادیاں کیں، تو حضرت محمد بن حنفیہ جب پیدا ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ سوال یہ کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص جو ہے وہ ابو بکر ہیں۔ تو عرض کی کہ ثم، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ افضل وہ کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم عمر، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ پھر عرض کی گئی کہ ثم، پھر ان کے بعد جو ہے وہ کن کا مقام ہے، ان کے بعد کون افضل ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے بعد ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں۔ پھر اس کے بعد عرض کی کہ حضرت عثمان غنی کے بعد کون ہیں؟ تو آپ نے عاجزی والا جملہ یہ بیان کیا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ کے اندر بھی پہلے خلیفہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی ہے نا؟ اتنی بات یہ سمجھ آ جائے تب بڑی بات ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تیسرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائیں، آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر فاروق تشریف لائے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذانی سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی،
کہ یہ دونوں حضرات ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، یہ دونوں حضرات انبیاء اور مرسلین کے علاوہ اولین اور آخرین میں سے ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے اندر ادھیڑ عمر لوگوں کے جو ہے یہ سردار ہوں گے سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے لوگوں میں سے اور بعد میں آنے والوں میں سے جو ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے ان کے سردار ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے۔ اور یہ بھی روایت سماعت فرما لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جنتی ہوں گے جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو ان کے سر کے بالوں، پلکوں اور بموں کے بالوں کے علاوہ ان کے جسم اور چہروں کے اوپر کوئی بال نہیں ہوں گے، اور ان کی عمریں 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تم جو ہے اس بات کی خبر ابوبکر اور عمر کو نہ دینا، یہ خبر جو ہے میں خود ہی ان کو بشارت دوں گا، یہ بشارت میں ان کو خود ہی دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی لفظ موجود ہیں کہ حضرت علی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہادانی سیدہ کہول اہل الجنت و شبابہا بعد النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر اور عمر دونوں انبیاء اور مرسلین کے بعد تمام جنتیوں کے سردار ہیں، خواہ جوانی میں ان کا وصال ہوا ہو یا ادھیڑ عمر تک پہنچنے کے بعد ان کا وصال ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہاں ان کے بارے میں الفاظ بیان کیے گئے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی علاقے کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگ مختلف عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ جس کو جو مرضی مقام عطا فرما دیں، کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جو ہے وہ زیادہ عمر والے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ اب دیکھیں ذرا بڑی قابل غور حدیث پاک ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے گھر میں تشریف لائے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو تقریباً جو ہے یہ کثرت کے ساتھ یہ حدیث ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ رو رہے تھے، اور آپ نے اس وقت جو کلمات ادا فرمائے وہ کلمات یہ تھے، آپ نے فرمایا کہ رحمک اللہ ابا بکرین، کہ اے ابو بکر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کنتا اول القوم اسلاما، کہ تم نے حضور علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلے اسلام لایا، یعنی آپ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر اسلام لائے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ ان کے وصال کے وقت جو وہ فرما رہے ہیں، اور فرمایا وَأَخْلَصَهُمْ ایمانًا، کہ ایمان میں سب سے زیادہ مخلص آپ ہیں، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص وہ بھی آپ ہیں، وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، سب سے زیادہ پختہ یقین وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے وہ بھی آپ ہیں، وَأَعْظَمَهُمْ غِثَاءً، اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے وہ بھی آپ تھے، اور فرمایا وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والے بھی آپ تھے، وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والے بھی آپ تھے، اور فرمایا کہ اسلام میں سب سے زیادہ امان والے بھی آپ تھے، وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے بھی آپ تھے،
وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فضائل، مناقب اور محاسن کے اعتبار سے بھی آپ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ وَأَكْثَرَهُمْ سَوَائِقًا، اور بھلائیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے بھی آپ ہیں، سب سے زیادہ اعدادات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ وَأَرْفَعَكُمْ دَرَجَةً، اور سب سے زیادہ درجے والے وہ بھی آپ تھے۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِن رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی بھی آپ تھے۔ وَأَشْبَهُمْ بِهَدْيٍ وَخُلُقًا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ آپ کے اندر نظر آتی تھی۔ وَأَوْثَقَهُمْ عِندَهُمْ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ آپ کے اوپر اعتماد فرماتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولہ وعن المسلمین خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام، اپنے رسول اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تعریفات آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ اب جو لوگ حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں ظاہر بات ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلمات کہے ہیں، ہم ان کلمات کو بھی مانتے ہیں۔ جہاں پر ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے کلمات کو بھی مانتے ہیں۔ جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ کو مولا تو مانتے ہیں لیکن ان کے بارے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کس طرح کے جو ہے وہ جملے بیان کر رہے ہیں۔ اور جو آج یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے جو ہے محمد بن حنفیہ کا قول سنایا کہ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے سوال کیا تھا کہ سب سے افضل کون ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ سب سے افضل کون ہیں، تو اس وقت جو ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو حضرت علی کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ان کی شان کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اہل بیت میں سے، آپ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم سے سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا اور تمہارے ساتھ سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں کرے گا، سوائے مومن کے کوئی تمہارے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ تو یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات سنیں توجہ کے ساتھ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہیں، اور اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے مجھے، آپ نے اپنا ہاتھ عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے، میں عربی نہیں پڑھتا اردو اس کی پڑھتا ہوں، آپ نے اپنا ہاتھ عرش کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، آپ نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے اپنا ہاتھ ابوبکر صدیق کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ خون ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑا ہوا ہے، کہ اب بعد میں جب میں اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا معاملات ہیں۔
جب آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق کا کیا مقام ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، اور پھر ان کی جو شہادت ہے اس شہادت کو بھی دکھا دیا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک خون دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے خون پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے آگے بیٹے امام زین العابدین جو کربلا سے واحد خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ آپ جو ہے واپس تشریف لائے مدینہ پاک کے اندر۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی توجہ والی بات ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر کا کیا مقام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر کا کیا مقام ہے۔ یار ذرا 2 منٹ نا تیری مہربانی گل کر لیندے ہو، ساری توجہ ہٹ جاندی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے اور حضرت عمر کا کیا مقام ہے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ منزلاتہم الساعۃ، کہ جس طرح آج جو ہے وہ ان کا مقام ہے کہ وہ سنہری جالیوں کی زیارت کر لوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کی، روضہ پاک کی زیارت کر لوں، کہ جو آج مقام ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ہے وہی مقام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلوؤں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق آرام کر رہے ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف کے آگے کھڑے ہو کر سلام پیش کریں گے، اور قیامت تک لوگ جب وہاں پر حاضر ہوں گے ساتھ وہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کریں گے اور ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کریں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تم ان کا مقام مجھ سے پوچھتے ہو، جو مقام اور مرتبہ آج حضور کے میزار کے ساتھ ان کا ہے یہی مقام حضور کی بارگاہ میں ان دونوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی شہزادہ امام حسین حضرت امام زین العابدین کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، امام باقر سے، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد امام زین العابدین کے بارے میں روایت فرما رہے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اخبرنی عن ابی بکر، کہ آپ مجھے جو ہے وہ ابو بکر کے بارے میں خبر دیں، کیونکہ اس وقت فتنے پھیل چکے تھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ اس نے صرف اتنے لفظ کہے کہ اخبرنی عن ابی بکر، بڑی توجہ والی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں خبر دیں، اور اس کا لہجہ جو ہے وہ انتہائی بدتمیز جیسا ان کا لہجہ تھا جب اس نے نام لیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے۔ آپ نے فرمایا ان صدیق تسألوں، تو صدیق کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہے آپ کے اوپر کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے، سائل نے کہا مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ آپ بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ساکولت کا امو کا، کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ لفظ اور یہ لقب میں نہیں ان کو دے رہا، یہ لقب میں نے نہیں دیا۔ قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدیق کا لقب تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔
صدیق کا لقب ان کو مہاجرین نے عطا فرمایا، صدیق کا لقب ان کو انصار نے عطا فرمایا۔ فمن لم یسمیہ صدیقا، کہ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا، فلا صدق اللہ قولہ، اللہ تعالیٰ تو اس بندے کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا اذہب فاحب ابی بکر و عمر وتولیہما، کہ جا اور جا کر ابو بکر صدیق سے محبت کر، عمر فاروق سے محبت کر، وتولیہما، اور ابو بکر اور عمر سے محبت کر اور ان کی غلامی اختیار کر۔ اگر غلامی اختیار کرے گا فما کان من امری ففی عنقی، اگر وہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر آخرت کے اندر کوئی گرفت فرمائے گا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا، اس کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تو ان سے شیخین سے محبت کر۔ اب جو تو بڑی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بڑا نام لیتے ہیں اور آ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، شیخین کے بارے میں غلط نظریات ان کے بارے میں رکھتے ہیں اور غلط باتیں ان کو بتاتے ہیں، میں ان سے صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ تو جب صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ ان کے اندر تو محبت اتنے تھے، ان کے اندر تو ادب اتنا تھا، ان کے اندر تو احترام اتنا تھا، تو پھر یہ کون سی بات ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ ہی شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں؟ اور کئی لوگ شیخین کو مانتے ہیں اور اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کے سینہ نور مبارک سے جو کرنیں پھوٹتی ہیں، ان کی کرن جو ہے وہ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور نبی پاک کے مشکات نبوت سے جو نور کا فیض جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، وہی فیض اہل بیت پاک کی صورت میں امت کو ملا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب ہم یہ ایک محبت کرتے ہیں، دوسری کی طرف ہم نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے کی محبت بیان کرتے ہیں، ایک کی نفی کر دیتے ہیں۔ گھر کے اندر ہونا بندہ کو یہ کہ میں تو باپ سے محبت کرتا ہوں، ماں سے نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے بھائی تیرا قول شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں امی سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے ابو سے محبت نہیں کرتا، تو ہم کہیں گے یہ بھی شریعت کے اندر قول معتبر نہیں۔ تیرے نزدیک ماں بھی افضل ہے اور باپ بھی افضل ہیں، تیرے نزدیک ماں بھی افضل ہے اور باپ بھی افضل ہے، تو دونوں کے ساتھ محبت کر۔ تو یہ نہ کہہ کہ میں صرف باپ سے محبت کرتا ہوں، ماں سے نہیں کرتا، یہ صرف میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، باپ سے محبت نہیں کرتا، یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ماں سے بھی محبت کریں اور اولاد باپ سے بھی محبت کریں۔ شریعت کا مقتضا یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور میرے نبی کی آل کے بارے میں حضور نے فرمایا مثلو، میری آل کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے، مر راکبہا نجا، کہ جو اس کے اوپر سوار ہو گیا وہ نجات حاصل کر گیا، اور جو سوار نہ ہوا اسے نجات نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد اب ذرا توجہ فرمائیں، حضرت سالم بن ابو حفصہ، آپ جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے خیالات درست نہیں تھے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام باقر ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تو ان سے ان کے بارے میں یہ باتیں ہیں، میں تو ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا سالم تولیہما، اے سالم تو ان سے محبت کر، جو ان کا نہیں ہے اس سے لا تعلق ہو جا۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کانا امام میہ ہدن، یہ دونوں جو ہے دنیا کے اندر ہدایت کے امام ہیں۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں دنیا کے اندر ہدایت کے امام ہیں۔ پھر سالم فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمانے لگے کہ اے سالم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نانا ہیں، کیا کوئی عقل مند اپنے بڑوں کو گالیاں دے سکتا ہے؟ یہ تو شجرے کی بات آ گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجرے کے اندر جو ہے ابو بکر صدیق ان کے نانا لگتے ہیں،
اور پھر حضرت سالم فرماتے جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو آخری جملے میں کہنے لگا ہوں، فرمایا کہ اے سالم، میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں اور میں فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اگر میرے دل میں ان کی محبت کے علاوہ کوئی بات بغض ہوں تو مجھے قیامت والے دن میرے نانا جان کی شفاعت نصیب نہ فرمانا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال کے وقت اس سالم کو یہ جملے کہہ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں شیخین سے محبت کرتا ہوں، اگر ان کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی بات ہو تو میرے نانا کی شفاعت مجھے نصیب نہ فرمانا۔ تو آج جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے وہ اختلافات کو چھوڑ کر وہ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے شریعت کے مسائل کے اوپر عمل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ بندہ بات کے اوپر اختلاف کرتا رہے، بات کے اوپر جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو روایات کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے بات رکھ دیں، کبھی کوئی مسئلہ رکھ دیا، کبھی کوئی مسئلہ رکھ دیا، کبھی کوئی مسئلہ رکھ دیا۔ وہ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ روایات کس طرح کی ہیں، مسائل کس طرح کے ہیں، وہ بھی آگے اسی طرح سارا ہلاتے رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اگر بات کرنی ہو تو کسی سکہ عالم دین سے کی جائیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتائے کہ قرآن کے اندر کیا موجود ہے اور حدیث پاک کے اندر کیا موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحابہ سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت پاک سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت پاک سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب اہل بیتی مات شہیدا، جو بندہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ اس کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات شہیدا، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور جس نے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ نبی پاک کے سارے صحابہ وہ جنتی ہیں، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، قرآن کے اندر آ چکا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دعا اللہ ہماری نسلوں کو اپنے نبی کے دین کا وفادار بنائے۔ اور آخر میں بات میں کرنے لگا ہوں، بند کرے تم، آخر میں بات میں کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا، ذرا ٹائم 5 منٹ اوپر ہو